پھر ہم اس رنگ میں بھی آپ کے اخلاق کا مظاہرہ دیکھتے ہیں، برداشت اور صبر کا کیا معیار ہے، اور کس طرح نصیحت فرماتے تھے۔ ایک بدو مسجد میں پیشاب کرنے لگا، لوگ اس کی طرف دوڑے روکنے کے لیے، آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اور جہاں پیشاب کیا ہے وہاں پانی بہا دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کی آسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نہ کہ تنگی کے لیے۔ اس پر وہ بدو ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا ذکر کیا کرتا تھا۔ آج کل تو لگتا ہے کہ مسلمان حکومتیں بھی، علماء بھی، گروہ بھی دنیا میں سب سے بڑے ہوئے ہیں تنگی پیدا کرنے کے لیے۔ نہ چھوٹی بات پہ آسانیاں پیدا کرنے والے ہیں، نہ بڑی بات پر۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ تم برا کر رہے ہو یا اچھا کر رہے ہو تو پھر اپنے ہمسائے کی طرف دیکھو، اور تمہارے بارے میں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ پھر افسروں کو فرمایا کہ تمہارے اعلیٰ اخلاق کا تب پتہ چلے گا جب تم اپنے آپ کو قوم کا خادم سمجھو گے اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ عوام کی خدمت کرو گے۔ کہاں نظر آتے ہیں یہ معیار ہمارے لیڈروں میں اور افسروں میں؟ بس ہمارے جو جماعتی عہدیدار ہیں ان کو بھی اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ پھر آپ کے تمام جو طاقتیں آپ کو مل گئیں اور عرب پر فتوحات ہو گئیں، تو آپ کے معیار کا ہم دیکھتے ہیں حال۔ فتح مکہ کے موقع پر اعلیٰ اخلاق کا کس طرح مظاہرہ کیا آپ نے کہ دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، ایسے دشمن جو جانی دشمن تھے، جنہوں نے مسلسل تکلیفیں دی تھیں۔ اور پھر یہی معافی جو ہے وہ بہت سوں کے اسلام لانے کا موجب بن گئی۔ اولاد کو بھی اپنی اطاعت سکھائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو